بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محمود غزنوی کی داد رسی۔ ایک رات سلطان محمود غزنوی سو رہا تھا کہ یکا یک اس کی آنکھ کھل گئی۔ پھر لاکھ چاہا کہ دوبارہ نیند آ جائے مگر نیند کوسوں دور نکل چکی تھی۔ بستر پر ترپیا اور کروٹیں بدلتا رہا۔ جب کسی طرح آنکھ نہ لگی تو خدا ترس بادشاہ کو خیال آیا کہ شاید کوئی مظلوم فریاد لایا ہے یا کوئی فقیر بھوکا آیا ہے، اس لیے نیند چٹ ہو گئی ہے۔ غلام کو حکم دیا باہر جا کر دیکھو کون ہے۔ غلام نے باہر جا کر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ واپس آ کر کہا جہاں پناہ کوئی شخص نہیں۔ محمود نے پھر سوچا کہ سو رہے مگر نیند نہ آئی تھی۔ وہی بے چینی اور گھبراہٹ پیدا ہو گئی۔ غلاموں کو دوبارہ کہا اچھی طرح دیکھ آؤ کون داد خواہ آیا ہے۔ غلام دوڑے ہوئے گئے، ادھر ادھر دیکھا اور واپس آ کر بولے حضور کوئی نہیں ہے۔ سلطان کو شبہ ہوا کہ شاید غلام تلاش کرنے سے جی چراتے ہیں۔ غصہ میں خود کھڑا ہوا اور تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے باہر آ گیا۔ بہت تلاش کی مگر کوئی شخص نظر نہ آیا۔ قریب ہی ایک مسجد تھی، اس کے دروازے پر آ کر اندر کی طرف جھانکا تو ایک آہستہ آہستہ کسی کے رونے کی آواز آئی۔ قریب پہنچ کر دیکھا تو ایک شخص فرش پر پڑا ہوا نظر آیا۔ اس کا منہ زمین سے لگا ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آہیں بھر رہا تھا اور چپکے چپکے رو رہا تھا۔ خواری از غم ما کجا خبردار بیداری۔ پھر کہنے لگا کہ سلطان کا دروازہ بند ہے تو کیا سبحان کا دروازہ تو کھلا ہے۔ اگر محمود ولی سو رہا ہے تو حرج نہیں، معبود ازلی تو جاگ رہا ہے۔ محمود یہ سن کر اس کے بالکل قریب پہنچ کر بولے محمود کی شکایت کیوں کرتا ہے؟ وہ تو ساری رات تیری تلاش میں بے چین ہے۔ بتا تجھے کیا تکلیف ہے، کس نے ستایا ہے، کیوں اور کس گھر سے آیا ہے؟ یہ سن کر وہ شخص اٹھ کھڑا ہوا اور پھوٹ پھوٹ کر روتا ہوا بولا حضور ایک درباری کے ہاتھوں ستایا ہوا ہوں مگر اس کا نام نہیں جانتا، اس نے میری عزت خاک میں ملا دی۔ آدھی رات کو مستی کے عالم میں میرے گھر آتا ہے اور میری شریک زندگی کی عصمت کو داغدار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ نے اس تلوار کی آپ سے اس داغ کو نہ دھویا تو کل قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گریبان۔ یہ سن کر محمود کو مذہبی اور شاہی حمیت کے جوش سے پسینہ آ گیا۔ غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں بولا بتا کیا اس وقت بھی وہ مالون وہیں ہوگا؟ اس شخص نے جواب دیا اب تو بہت رات گزر چکی ہے، شاید چلا گیا ہو، لیکن مجھے ڈر ہے کہ وہ پھر آئے گا۔ سلطان نے کہا اچھا اس وقت تم جاؤ، مگر جس روز جس وقت وہ آئے تو مجھے اطلاع کر دو۔ اس شخص نے سلطان کو دعا دی اور رخصت ہو کر چلا ہی تھا کہ سلطان نے ٹھہرنے کا حکم دیا اور پہرے داروں سے کہا کہ دیکھو یہ جس وقت بھی آئے، خواہ میں سوتا ہوں یا جاگتا ہوں، اس کو فوراً مجھ تک پہنچا دو کہ کرمو اندر آیا اور وہ شخص اپنے گھر چلا گیا۔ تیسری رات وہ شخص شاہی محل سرا کے دروازہ پر پہنچا۔ پہرے داروں نے اس کی شکل دیکھتے ہی سلطان کی خدمت میں پہنچا دیا۔ سلطان جاگ رہا تھا، ہموار لے کر اٹھ کھڑا ہوا اور بولا چلو رات کو شکار کرنے والی لومڑی تک مجھے لے چلو۔ یہ سن کر وہ شخص آگے ہو لیا اور سلطان اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہوا۔ گھر پہنچ کر اس شخص نے وہ جگہ بتائی جہاں وہ ظالم شخص خزانہ کا سانپ بنا ہوا سو رہا تھا۔ سلطان نے تلوار کا ایک بھرپور ہاتھ ایسا جمایا کہ تمام فرش پر انصاف کا لالا پر زار کھل گیا۔ اس کے بعد سلطان مڑا اور مظلوم صاحب خانہ کو بلا کر فرمایا اب تو
محمود سے خوش ہو۔ یہ کہہ کر محمود نے مسلح منگوایا اور ایک طرف بچھا کر 2 رکعت شکرانہ کی نماز پڑھی۔ پھر اس شخص سے مخاطب ہو کر پوچھا، گھر میں کچھ کھانے کو ہو تو لاؤ۔ اس شخص نے جواب دیا، ایک چمٹی سلطان کی کیا خاطر کر سکتی ہے، جو کچھ ہے حاضر کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر دسترخوان ڈھونڈ کر سوکھی روٹی کے کچھ ٹکڑے لے آیا اور سلطان کے سامنے رکھ دیے۔ سلطان نے اس رغبت اور شوق سے یہ ٹکڑے کھائے کہ شاید عمر بھر میں کوئی لذیذ غذا اس طرح نہ کھائی ہوگی۔ کھانے سے فارغ ہو کر سلطان نے اس شخص سے کہا، معاف کرنا، میں نے تمہیں کھانے کے لیے تکلیف دی، لیکن سنو بات یہ ہے کہ جس روز تم نے اپنا دکھڑا سنایا اس وقت میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک اس خبیث کے سر کو اس کے شانے سے جدا کر کے تمہارے گھر کو پاک نہ کر دوں گا، رزق کو حرام سمجھوں گا۔ پھر 2 رکعت شکرانہ میں پڑھی، جس پر تم حیران ہو رہے ہو کہ لیکن سنو، اس فن کے متعلق مجھے امر یہ تھا کہ میرے بندوں میں سے کوئی ہوگا۔ میں اپنے دل میں کہتا تھا کہ میرے درباریوں اور مصاحبوں کو اتنی جرأت نہیں ہو سکتی کہ وہ میرے مزاج سے واقف ہوتے ہوئے ایسی حرکت کریں۔ میں جس قدر زیادہ سوچتا گیا اسی قدر میرا یقین بڑھتا گیا۔ اتنی بڑی گستاخی کی ہمت صرف بادشاہ کی اولاد کو ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ عام طور غرور کے نشے میں مست رہتے ہیں۔ چنانچہ میں تمہارے ساتھ یہاں اپنے کسی فرزند کو قتل کرنے کے ارادے سے یہاں آیا تھا۔ جب میں نے صورت دیکھی تو معلوم ہوا کہ یہ میرا فرزند نہیں، کوئی غیر شخص ہے، اس لیے میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔